اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں عقل کی شرافت اور بزرگی کو بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عجائبات کو ذکر کر کے اس کی وضاحت فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر فرمایا، سورج اور چاند کو مسخر فرمایا، اور فرمایا ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ فرمایا بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، لیکن عقل والوں کے لیے۔ تو یہ عقل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگی اور ایک شرافت کو بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عجائبات کو ذکر کر کے ارشاد فرمایا اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اہل علم و معرفت فرماتے ہیں کہ عقل ایک چمکدار جوہر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے نور کو دل میں رکھا۔ تو عقل ایک نور اور ایک چمکدار اور ایک روشن جوہر ہے۔ تو گویا کہ یہ عقل کی تعریف بیان کر رہے ہیں اہل علم اور اہل معرفت، فرما رہے ہیں کہ عقل ایک چمکدار نور ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ میں رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے نور کو دل میں رکھا۔ عقل کی دو اقسام بیان فرمائی جاتی ہیں، ایک وہ قسم ہے جو ہر شخص میں پائی جاتی ہے اور ہر انسان میں پائی جاتی ہے، اسے فطری عقل کہتے ہیں۔ تو یہ فطری عقل وہ ہے جو ہر انسان میں مشترک ہے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ایک وہ عقل ہے کہ جو تجربے کی بنا پر جس میں زیادتی ہو سکتی ہے اور جس میں اضافہ ہو سکتا ہے، زندگی میں جس کے جتنے زیادہ تجربات ہوں گے تو اس کی عقل بھی اتنی ہی کامل ہوگی۔ تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو بوڑھے شخص ہیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے وہ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اپنے معاشرے کے فیصلے بھی ہم بڑی عمر والے لوگوں سے کرواتے ہیں، اور گھر کے فیصلے بھی ہم بڑے لوگوں سے ہی کرواتے ہیں جو ضعیف العمر ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی عقل کامل ہو چکی ہوتی ہے تجربات کی وجہ سے، کیونکہ زندگی میں انہوں نے تجربات اور مشاہدات زیادہ کیے ہوتے ہیں ایک کم عمر شخص کی بنسبت، تو اس لیے ان کی عقل بھی کامل ہوتی ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عقل مند شخص کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو بہت ہی اچھی گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عقل مند شخص ہے۔ وہ گفتگو میں غلطی کم کرتا ہے، اس کی گفتگو میں درستگی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کہا گیا کہ کسی عقل مند کو اگر پہچاننا ہو کہ یہ شخص عقل مند ہے یا کم عقل ہے، تو کہا کہ اس کا حسن اخلاق دیکھ لو، کہ اگر تو اس کے اندر حسن اخلاق ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ شخص عقل مند ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے زمانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ تو کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کر لینا، کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے مل لینا، یہ عقل مند شخص کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجات ہیں، فرمایا ان میں سے 99 درجات عقل مند لوگوں کے لیے ہیں، اور فرمایا 1 درجہ دیگر لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ عقل مند لوگوں کی اتنی بڑی فضیلت کریم آقا نے بیان فرما دی، فرمایا جو عقل مند لوگ ہیں جنت کے 99 درجات ان کے لیے ہیں، اور فرمایا 1 درجہ دیگر لوگوں کے لیے ہے۔ علی بن عبیدہ نے ایک بار کہا کہ عقل بادشاہ ہے، کہا عقل ایک بادشاہ کی طرح ہے، اور فرمایا جسم کے دیگر اعضاء اس کی رعایا ہیں۔ فرمایا جس شخص کی عقل کامل ہوتی ہے، جس شخص کی عقل درست ہوتی ہے، کہا کہ اس کی رعایا بھی اچھے کام کرتی ہے، اور جس شخص کی عقل ناقص ہوتی ہے، جو شخص بے وقوف ہوتا ہے، کم عقل ہوتا ہے، تو اس کی رعایا یعنی اس کے جسم کے اعضاء بھی برے ہی کام کرتے ہیں۔ شاہ فارس نوشیرہ نے کہا تھا کہ عقل ایک ایسا جوہر ہے، عقل ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ کہا کہ عقل اتنی قیمتی چیز ہے، یہ انسان کو بادشاہت کے مرتبے تک لے جاتی ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ افضل ترین عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، انسان اپنے آپ کی پہچان کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میری دنیا میں آنے کا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو جو انسان اپنے آپ کو پہچان لے،
فرمایا یہ افضل ترین عقلمندی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عقل میں اضافے کا نسخہ بیان فرما دیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابو دردہ اپنی عقل میں اضافہ کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو جاؤ گے۔ کہا اپنی عقل میں اضافہ کرو، اللہ کے اور قریب ہو جاؤ گے۔ تو حضرت ابو دردہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی عقل میں اضافہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو دردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لو، فرمایا تمہاری عقل میں اضافہ ہو جائے گا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض کردہ چیزوں کو ادا کرنا شروع کر دو، تمہاری عقل میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر کہا کہ نیک اعمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو، ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہو، تو کہا تمہاری عقل میں اضافہ ہوگا اور معاشرے میں تمہاری عزت اور تمہاری توقیر میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو آج اہل معرفت کہتے ہیں کہ جسم کی جان روح ہے، جسم روح کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، اور کہا روح اللہ کے ذکر کی وجہ سے زندہ رہتی ہے۔ اللہ کا ذکر دل میں ہوتا ہے اور دل کی زندگی عقل ہے، اور کہا عقل کی زندگی علم ہے۔ تو انسان کی عقل علم کی وجہ سے پختہ ہوتی ہے، انسان کی عقل میں اضافہ علم اور عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عقل مند بنائے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی فرائض کو بجا لانے، حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔